صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری اور آپ کی گفتگو جو چل رہی تھی وہ قرآنی داستان کے سلسلے میں چل رہی تھی کہ پروردگار عالم نے کن کن داستان کو دامن قرآن میں جگہ دیا ہے. انہی کے سلسلے میں جناب آدم کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی. سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ کر دیتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 82 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ قرآن ہے، تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو. اگر یہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا، یہ خدا کی جانب سے نہ ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا. لہذا ہمیں اس قرآن میں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے. اگر خداوند عالم نے ان داستانوں کو بیان کیا ہے، ان واقعات کو بیان کیا ہے تو کیوں بیان کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو ہمیں تلاش کرنا ہے. ہم گفتگو کر رہے تھے جناب آدم علیہ السلام کے سلسلے میں کہ خداوند عالم نے جناب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر سجدہ کروایا، اور اس کے بعد اب پروردگار عالم نے جناب آدم سے کیا کہا؟ آپ کہاں رہیے؟ جنت میں رہیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 35 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اسی واقعے کو کچھ اس طریقے سے نقل کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ دونوں لوگ کہاں رہو؟ جنت میں رہو، سکون سے کھاؤ پیو، مگر شرط ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ درخت ہے جو، اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم گئے تو ظلم کرنے والوں میں ہو جاؤ گے. یہ خداوند عالم نے جو یہ درخت کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، یہ کون سا ایسا درخت تھا؟ آئیے چلتے ہیں مفسرین کی طرف، روایتوں کی طرف چلتے ہیں. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ یہ درخت جو ہے، امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ یہ درخت حسد کا درخت تھا، جس کو نجم الحسن صاحب نے بھی تاریخ اسلام نے نقل کیا ہے. اور علامہ مجلی الرحمہ نے حیات القلوب میں اس درخت کو بیان کیا ہے کہ یہ درخت آل محمد علیہ السلام سے منسوب تھا. اور وہ ایک اور تعویل پیش کرتے ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے مورخین کہتے ہیں یہ درخت انگور کا تھا، گندم کا تھا، عناب کا تھا، ودیخر چیزوں کا تھا. تو اس میں جو ہے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا درخت تھا جن میں تقریباً یعنی گندم بھی پایا جاتا تھا اور دیگر چیزیں بھی پائی جاتی تھی. لہذا پروردگار عالم نے اس چیز کو بیان کیا ہے. یہ انہوں نے تعویل پیش کیا کہ مورخین نے اسی لیے بیان کیا ہے کہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، اس میں یہ بھی ہوتا تھا، انگور بھی ہوتا تھا، گندم بھی ہوتا تھا، وہ دیگر چیزیں بھی ہوتی تھی اور پائی جاتی تھیں. واللہ عالم بالصواب. لیکن یہ جو ہے مخصوص تھا کس سے؟ آل محمد علیہ السلام سے. یہ درخت کے پاس گئے کیسے؟ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا جناب آدم سے چلیے اس درخت کے پاس. تو جناب آدم علیہ السلام نے، مفسرین کہتے ہیں، منع کر دیا. پھر دوسرے دن اس نے حربہ اختیار کیا، کیا سہارا لیا بہکانے کا. کس کو؟ جناب آدم کو بہکانا کا سہارا کس کا لیا؟ عورت کا لیا. جناب حوا سلام اللہ علیہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو چلتے ہیں اس درخت کے پاس، اس میں سے آج کھاتے ہیں پھل. اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ پھل کھاتے ہیں. جناب حوا نے کہا نہیں، منع کیا گیا ہے، اور فرشتے درخت کے پاس جانے سے روکتے ہیں. بولے وہ پہلے منع کیا تھا خداوند عالم نے، اب نہیں. مکر دیکھیے کیسے دے رہا ہے شیطان، سانپ کے منہ بیٹھ کے بولا پہلے منع کیا تھا، اب نہیں منع کیا ہے، اب چلتے ہیں اور کھاتے ہیں. اور سن لو، اگر تم کھا لو گی نا تو تم جناب آدم کے اوپر حاکم بن جاؤ گے اور تمہاری منزلت بالا ہو جائے گی. جناب حوا آدم علیہ السلام کو لے کر چلیں. جب چلیں تو فرشتوں نے روکنا چاہا، حکم خدا ہوا. یہ روایت ملتی ہے کہ حکم خدا ہوا فرشتوں سے کہ مت روکو. ہم نے ان کو، دیکھیں کیوں اللہ نے یہ سارے واقعات کو بیان کیا ہے، قرآن مجید میں جگہ دیا، دیکھیں غور کریے. پھر یہاں پہ معصومین کہتے ہیں کہ اس لیے پروردگار عالم نے فرشتوں کو منع کر دیا کہ دیکھو ہم نے ان کو عقل دے دی.
کس کو؟ جناب حوا اور جناب آدم کو. اب یہ اختیار رکھتے ہیں کہ فرق کریں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. ہمیشہ پروردگار عالم ہم کو تھوڑی بتائے گا کہ نماز کا وقت ہے چلو، یا مثلاً یہ خمس دینا صحیح ہے یا نہیں صحیح، غریبوں کا مال کھانا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، مال حرام کھانا صحیح ہے یا نہیں صحیح، 2 نمبر کی کمائی کا دھندا کا مجلس کرنا صحیح ہے. ہمیشہ ہی ہمیں تھوڑے ٹوکا دیا جائے گا، ہم کو ایک بار بیان کر دیا گیا اور ختم کام. یہ ساری چیزیں لہذا جیسے ہی فرشتوں نے خاموش ہو گئے، حکم خدا ہوا مت، ہم نے ان کو عقل دے دیا ہے، یہ ان کے لیے حجت ہے اور یہ ان کے لیے ہدایت کرے گا، عقل ان کے لیے ہدایت کرے گا. اب ان کو جانے دو، جو مرضی ہے کریں. جیسے ہی آگے بڑھے فرشتوں نے نہ روکا، فوراً مخاطب ہوا شیطان، کہنے لگا دیکھا میں نے کہا تھا نا تم سے کہ خداوند عالم نے پہلے منع کیا تھا، اب نہیں، اب اس نے حکم ہٹا لیا، اس لیے لہذا کیا ہوا ہے، جائز ہے، اب چل سکتے ہیں. گئے، کھایا، اور کھانے کے بعد جب کوئی تبدیلی نہ آئی جناب حوا میں، تو جناب آدم کی طرف مخاطب کر کے کہنے لگی میں نے فریب کھا لیا. جناب آدم نے کہا، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا میں نے اپنے نفس کے اوپر کیا کیا؟ ظلم کیا. اب یہاں پہ جو بات آتی ہے کہ جناب آدم نے جو یہ کہا کہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ الیاذ باللہ استغفر اللہ، جناب آدم ظالم نہیں. یہاں پہ علماء مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہ مراد نقص ہے، کمی ہے، کہ جو خداوند عالم نے انہیں حکم دیا تھا جنت میں کہیں بھی جاؤ، کھاؤ پیو، عیش کی زندگی رہو، سوائے اس درخت کے نیچے اور اس کے پھل کھانے کے سکون سے جاؤ. اب یہ ان کی زندگی میں کمی ہو گئی، لہذا خداوند عالم نے جناب آدم سے یہ کہا کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے کر جائیے. کیونکہ ایک بات یہاں پہ اور بتا دوں کہ بعض دفعہ جو ہے ہمارے خطبہ یا لوگ ہمارے ناظرین محترم یہ سمجھنے لگتے ہیں لوگ کہ جناب آدم کو خداوند عالم نے نکال دیا جنت سے. نکالا نہیں ہے، پہلے ہی دن سے جناب آدم کو بنانے سے پہلے ہی خداوند عالم نے اپنے منشا، اپنے ارادے کو ظاہر کر دیا تھا کہ میں روئے زمین کے لیے بنا رہا ہوں، نہ کہ میں ہمیشہ اس میں ایک مدت تک رہنا ہے، ایک مدت تک رہنا ہے، پھر دیکھا جائے گا کس طریقے سے جائیں گے. اور وہ پروردگار عالم نے دیکھا کیا کہ وہ سہارا کس کا ہوا، تو خداوند عالم نے کہا آپ اب چلے جائیے. صرف جناب آدم کو نہیں بھیجا، جناب آدم کو، حوا کو، شیطان کو، اور کس کو؟ سانپ کو. اب سنیے کیا کہا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تب شیطان نے انہیں فریب دینے کی کوشش کی اور انہیں ان نعمتوں سے باہر نکال لیا، اور ہم نے کہا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی اور وہی تمہارا مرکز ہوگا، اور ایک خاص کیا ہوگا، ایک خاص جو ہے وقت تک عیش اور کی زندگی رہے گی. بس غور کیا آپ نے اس آیت میں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 36 میں پروردگار عالم نے کہا ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا. کون؟ یہی چاروں میں سے انسان، سانپ اور شیطان ایک دوسرے کا دشمن ہو گیا. انسان سانپ کا دشمن، سانپ انسان کا دشمن، اور شیطان کس کا دشمن؟ انسان کا دشمن بن گیا. ایک دوسرے کی یہ سب دشمن بن گئے. خداوند عالم نے کتنا اچھا پیارا قول نقل کیا ہے. اور پھر خداوند عالم نے ایک مدت تک کے لیے، مدت معلوم تک کے لیے، اچھا بعض دفعہ ہمارے یہاں مورخین یا مثلا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ خداوند عالم نے قیامت تک کے لیے شیطان کو مہلت دی. قیامت تک کے لیے نہیں، ظہور امام تک، مدت معلوم تک کے لیے مہلت دی ہے. اور یہ مدت معلوم بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کہ مدت معلوم یہ ظہور امام کے بعد شیطان کا انسانوں سے ایک دم رابطہ، دشمنی ختم، حد ختم ہو جائے گی. پھر یہ بہکا نہیں پائے گا جو لوگ ظہور امام میں امام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے. پھر پروردگار عالم نے کیا کہا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اے آدم، جو آپ نے یہ کیا نا، درخت پاس گئے، میرا منع کرنے کے باوجود بھی گئے آپ، اب توبہ کریے. توبہ کیسے کرنا ہے؟ یہ جو کلمات ہیں جو آپ کو سکھائے گئے ہیں، ان کے ذریعے سے. کون سے کلمات تھے؟ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نام تھے، جن کے وسیلے سے جناب آدم نے کیا کیا؟
توبہ اور استغفار کیا. جب پروردگار عالم اپنے نبی کی توبہ کو وسیلہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے معاف کر سکتا ہے, قبول کر سکتا ہے, تو ہماری توبہ کو, اگر ہماری دعاؤں کو ہم وسیلہ قرار دیں محمد آل محمد کا, تو ہمارے توبہ اور دعائیں کیسے قبول نہیں ہو سکتی؟ جب آدم کی دعا اور توبہ قبول ہو سکتی ہے تو لا محالہ ہماری دعا اور توبہ محمد آل محمد کے وسیلے سے ضرور قبول ہو سکتی ہے. پھر پروردگار عالم سورہ بقرہ آیت نمبر 38 میں کیا کہا؟ قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے اتر پڑو. پھر اگر ہماری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو بھی اس کا اتباع کر لے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. دیکھیں کتنی باریکی سے خداوند عالم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. یہیں پہ کہہ کے خاموش ہو جاتا کہ جائیے اب واپس, لیکن کہا نہیں, دیکھو جہاں سے اتر جاؤ اور پھر جب میری ہدایت آ جائے گی تو پھر نہ کوئی حزن ہوگا, نہ کوئی ملال ہوگا, نہ غم ہوگا, نہ ڈر ہوگا, نہ خوف ہوگا. یعنی جب اس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے, یا جو اللہ کے بنائے ہوئے ہادی اور رہبر پر یقین کر لیتا ہے, جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے, نہ اس کے لیے ڈر ہے, نہ خوف ہے, نہ اس کے لیے کوئی حزن ہے, نہ ملال ہے. لہذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ کرنا ہے جو خداوند عالم چاہتا ہے. ہمیں وہ کرنا ہے جو خداوند عالم نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے. ہادی کو ان کے کہنے پر عمل کرنا ہے. اگر ہادی برحق کا ساتھ دیا اور اللہ کی طرف سے ہدایت پا گئے تو نہ پھر ہمارے لیے خوف ہے, نہ ڈر ہے, نہ حزن ہے اور نہ ملال ہے. لیکن اگر ہم نے خاصان خدا کو, رہبر برحق کو, اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے رہبر کو ہم نے انکار کر دیا, نہ مانا, ان کی باتوں کو ٹھکرا دیا, تو پھر یہ سمجھ لیجیے ہمارے حزن ہے, غم ہے, ملال ہے. لیکن اگر ہم نے ان کے داون کو, ان کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو پھر ہمارے لیے کوئی ڈر نہیں, نہ جہنم کا ڈر, نہ دوزخ کا خوف, نہ کسی چیز کا حزن اور نہ کسی چیز کا ملال. پھر خداوند عالم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 39 میں کیا کہا؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ وہیں کہاں پڑے رہیں گے؟ جہنم میں پڑے رہیں گے. لہذا جو ہادی برحق کو مان جاتے ہیں اور جو نہیں مانتے ان میں بس ایک اتنا فرق ہے کہ جو ہادی برحق کو مانتے ہیں, جو امام کی طرف سے, جو خدا کی طرف سے بنائے ہوئے امام کو, جو خدا کی طرف سے بنائے ہوئے رہبر کو, جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہادی کو مانتا ہے, وہی اصل میں دین اسلام کا پیروکار ہے. اور جو ان کو ٹھکرا دیتا ہے, جو ان کو نہیں مانتا ہے, وہ کافر ہے. اور پھر اللہ ہمیشہ کافروں کے لیے جہنم کا وعدہ کرتا ہے. پھر یہ نہیں کہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا, یا آج انہوں نے ایسا کیا ہے تو کل پروردگار عالم معاف کر دے گا. خداوند عالم نے قرآن میں اسی لیے کہا ہے, غور کرو, فکر کرو. پھر قرآن خداوند عالم ہم فیہا خالدون, یعنی ہمیشہ پھر یہ کہاں رہنے والے ہیں؟ جہنم میں رہنے والے ہیں. اسی بات کو, کس بات کو؟ جناب آدم کے سکونت کے سلسلے میں پروردگار عالم نے سورہ آراف میں بھی ذکر کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل آخری سورہ آراف آیت نمبر 19 سے لے کر تقریباً 119 سے 124 تک میں بھی ذکر کیا ہے. لہذا ہمیں مزید معلومات کے لیے, مزید جانکاری کے لیے اور مزید اگر ہم چاہتے ہیں مطالعہ کریں تو تاریخ کا مطالعہ کریں اور سورہ آراف کی آیت نمبر 119 سے 124 تک کا مطالعہ کریں اور تفسیر کو دیکھیں. انشاءاللہ تعالی بہت اچھا لگے گا آپ کو. پڑھنے کے بعد آپ کو زیادہ سے زیادہ ہم سب کو خداوند عالم توفیق دے کہ ہم علوم آل محمد سیکھنے کی ہم سب کو خدایا توفیق دے. ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہم سب کو شیطانی شر سے محفوظ فرما. انشاءاللہ تعالی اس کے آگے اب جناب نوح کا واقعہ بیان ہوگا, یا جس بھی جناب نوح کا واقعہ اور ان کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.